آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. طلاب عزیز، ہم مرکب اضافی میں اسم اشارہ کا استعمال کے موضوع پر بات کر رہے ہیں. کل جو آخری مثال ہم نے دی تھی وہ تھی جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرودیوں سے اس سوال کے جواب میں کہا، جب انہوں نے پوچھا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، تو اس نے جواب میں کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے بجائے یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا، یعنی ان مورتیوں کے جو بڑا آپ کا دیوتا ہے اس نے کیا ہے. تو یہ ہم کر رہے تھے، تو مجھے اندازہ ہوا کل آپ کے چہروں کے احساس سے، اس کی ہوائیوں سے جو اڑنے لگی تھی، تو اس سے اندازہ مجھے لگا کہ آپ کو اس میں تھوڑا سا ابھی رہ چکا تھا شک. کبیرہم ھذا، ہم نے کہا تھا بحثیت فارمولا کے مضاف اور مضاف الیہ میں سے اسم اشارہ متعلق ہو سکتا ہے یا مضاف کے یا مضاف الیہ کے. اگر مضاف سے متعلق ہوا تو پھر اسم اشارہ آخر پر آئے گا، اور اگر مضاف الیہ کے ساتھ متعلق ہوا، یعنی اسم اشارہ مضاف الیہ کی طرف اشارہ کر رہا تھا، تو اس صورت میں مضاف الیہ سے پہلے آئے گا. پہلے آنے کا مطلب ہے مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ میں آئے گا. تو چونکہ اس جو یہ ہے مرکب اضافی، اس میں کبیر مضاف ہے اور ہم مضاف الیہ ہے، یہی ہے نا، یہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو یہ ھذا ہے، ھذا ہم کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا بلکہ کبیر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے سجاد صاحب؟ تو اس کا مطلب ہے کبیر مضاف ہے، تو لہذا ھذا اس پورے جو مضاف الیہ کی ترکیب ہے، مرکب ہے، اس کے آخر پر آ گیا. صحیح ہے؟ کلیئر؟ آج اسی طرح جب حضرت یوسف نے سورہ یوسف میں جب حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو اپنا آپ ظاہر کر لیا ان پر، تو آخر پر انہیں معاف کر دیا، جو انہوں نے کیا تھا معاف کر دیا. تو انہوں نے جب کہا کہ ہمارے والد صاحب کی بینائی جا چکی ہے، وہ اندھے ہو چکے ہیں، تو اس نے وہ قمیض ان کو دے دی جو کہ حضرت یوسف کو اصل میں حضرت یعقوب نے ہی دی تھی ساتھ رکھنے کے لیے، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم سے وراثتاً تبرکاً آئی تھی. تو اس نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، اپنے بھائیوں سے کہا اذهبوا، جاؤ، آپ جاؤ واپس اپنے وطن، کس چیز کے ساتھ؟ بے قمیصی، قمیصی یعنی قمیص،
بقمیصی ھذا ھذا. اب یہاں بھی بچ، یہ بی جو ہے یہ حرف جار ہے، اس کو چھوڑیے، اس کی بحث انشاءاللہ کل آ جائے گی انشاءاللہ، امید کرتا ہوں. یہاں مرکب ہے قمیصی. قمیصی یا کا مطلب ہے میری، اور قمیص کا مطلب ہے قمیض. میری قمیض، میری قمیض لے جاؤ. اذهبوا، آپ جاؤ اس میری قمیض کے ساتھ. بی کا مطلب ہے ساتھ، اس کے ساتھ لے جاؤ. اور کیا کرو گے وہاں پہ؟ اس کو القو علی وجہ ابی، میرے باپ کے چہرے پر یہ آپ پھیر دو، یعنی مس کرو میرے باپ کے، یعنی حضرت یعقوب کے چہرے پر، تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی. قمیصی، قمیض، میری قمیض. قمیض تو مضاف الیہ ہے نا، مضاف الیہ قمیض. میری مضاف الیہ، قمیض مضاف ہے. یہی ہے یا نہیں ہے؟ شاباش. میری قمیض اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے. تو میری مضاف الیہ اور قمیض مضاف. ترجمہ جب ہوتا ہے تو الٹا ہوتا ہے، مضاف کا ترجمہ قمیص، ضاد عربی میں نہیں ہے، صاد ہے، اور یا ہے مضاف الیہ. تو مضاف الیہ یعنی قمیض کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ھذا، یہ میری قمیض لے جاؤ. تو جب یہ مضاف کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ ہم نے کہا جب مضاف کے ساتھ تعلق رکھتا ہوگا تو اس میں اشارہ آخر پر آتا ہے. کلیئر؟ یہاں بھی کلیئر ہو گئے نا. اب چند جملے ہیں اور ان جملوں میں آپ بھی کوشش کیجئے خود بخود کرنے کی، یا یہ کہ میں بھی ساتھ ساتھ میں آپ کے چلتا ہوں. اچھا، مثلا حامد کی یہ گاڑی، یہ جملہ ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے. حامد کی یہ گاڑی، شاباش، کوشش کیجیے جلدی. حامد کی یہ گاڑی مضاف الیہ اور مضاف، اصل چیز گاڑی ہے نا. حامد کی یہ گاڑی، گاڑی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اصل چیز یعنی مضاف، تو لہذا مضاف پہلے، ٹھیک ہے نا، مضاف بعد میں. گاڑی کا مطلب سیارہ، ٹھیک ہے، سیارتون فی الحال. حامد کا مطلب ہے حامد ہی، حامد، حامدون کا الٹا ہو جائے گا حامدین، اور یہاں آراب ہلکا ہو جائے گا سیارت و حامدین. ٹھیک ہے. اب سیارہ کے ساتھ یہ متعلق ہے، تعلق رکھتی ہے. جب مضاف کے ساتھ تعلق رکھتی ہے تو کہاں جاتا ہے یہ اسم اشارہ؟ آخر پر. تو لہذا ترجمہ ہوگا سیارت و حامدین. یہاں کیا لکھوں میں؟ بہت اچھے، ہاذہی، کیونکہ یہ مؤنث ہے واحد اور یہ مؤنث ہے واحد. کلیئر؟ کوئی مشکل اب نہیں آنی چاہیے آپ کو. اچھا، اس کے بعد بیت زیدین ھذا کبیرون، یہ جملہ ایک ہے. اب عربی سے اردو میں بیت زیدین ھذا کبیرون. بتائیے ترجمہ. شاباش شاباش، یہ اور یوں ہو جائے گا. شاباش. زید کا ھذا ہے نا، ھذا کہاں جائے گا؟ ہاں، زید کا یہ گھر، زید کا یہ گھر بڑا ہے. کلیئر؟ آپ کو ایسی پریکٹس ملنی چاہیے تاکہ کبھی آپ غلطی نہ کر پائیں. اچھا، میں ایک جملہ دیتا ہوں، اس کو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کریں. اس طالب علم کی، اس طالب علم کی کرسی
ٹوٹی ہوئی ہے، ٹوٹی ہوئی ہے. سب سے پہلے مبتدا اور خبر الگ کرنی چاہیے. اس میں خبر کیا ہے؟ ٹوٹی ہوئی ہے. یہ والا مبتدا ہے. شاباش. اس طالب علم کی کرسی یعنی مرکب اضافی اسم اشارے کے ساتھ کیجئے. شاباش. صرف یہاں یہ کریں آپ، طالب علم اور کرسی یوں کریں، ہمیشہ ذہن میں رکھیں یہ کراس کرنا. شاباش. کرسیون نہیں، ہاں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. ایک دم سے مضاف میں یہ کیا نام ہے اعراب ہلکا کرنا چاہیے. چلیے میں یہاں لکھتا ہوں کرسیو، صحیح بولنا چاہیے. یہاں پہ ہمیشہ تشدید ہوتی. کرسیو شاباش. بہت اچھے. کرسیو حاضہ. حاضہ کیا؟ مضاف الیہ بولیے نا جلدی. مضاف الیہ کیا ہے؟ حاضت طالب، الف لام کے ساتھ آئے گا. حاضت کیونکہ معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ بن جائے گا. حاضت طالب، کرسیو حاضت طالب، یہ سمجھ لیجئے. کرسی حاضہ جو ہے، حاضہ معرفہ ہے نا اسم اشارہ، لہذا طالب جو ہے طالب بھی معرفہ ہونا چاہیے. معرف ہو جائے گا یہ معرف الف لام سے. کلیئر ہو گیا؟ یاد رکھنا چاہیے. کرسیو حاضت طالب. اب خبر ہے. خبر کیا ہے؟ ٹوٹی ہوئی. مکسورن یا مکسورتن، بتائیے کیا آئے گا؟ مکسورن، کیونکہ کرسی مذکر ہے. مکسورن. کرسی و حاضت طالب مکسورن. بہت اچھے. اچھا پھر لڑکے کی یہ دونوں کتابیں، لڑکے کی یہ دونوں کتابیں، لڑکے کی یہ دونوں کتابیں. جب میں لڑکا کہہ رہا ہوں ایک یا کسی نہیں کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ معرفہ ہے. لڑکے کی یہ دونوں کتابیں نئی ہیں. شاباش. لڑکے کی یہ دونوں کتابیں نئی ہیں. بتائیے جی. لڑکے کی یہ دونوں کتابیں، کوئی پرابلم نہیں. یہ ادھر اور یہ ادھر. نئی ہے خبر، مبتدا اور خبر. شاباش. دونوں کتابیں موصوف صفت. دونوں کتابیں موصوف صفت. موصوف کیا ہے اس میں؟ شاباش. کتابیں موصوف ہے اور دونوں صفت ہے، تو یہ پورے کا پورا مضاف ہے. لڑکا ہے مضاف الیہ. پھر یہ دونوں کتابیں، یعنی یہ جو ہے یہ دونوں کتابوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. تھوڑا سا غور کر. ہاں بہت اچھے. کتابہ، کتابان ہے، اس میں سے نون گر جائے گا تو کتابہ رہے گا. بہت اچھے. کتابہ. ہاں کتاب الولد. کتاب الولد یعنی کتاب الولد پڑھنے میں بالکل صحیح. ولد کیونکہ معرفہ ہے. کتاب الولد.
शाबाश। शाबाश। हाँ जदीदुन। जदीदुन, शाबाश। कुछ और? कुछ और? ये कहाँ जाएगा ये बेचारा? इसमें इशारा जिस पर आज का दर्स है तो आप भूल रहे हैं। शाबाश। मुज़ाफ़ इलैह के साथ ताल्लुक़ है। कहाँ आएगा इसमें इशारा? बीच में, इसीलिए जगह मैंने छोड़ी। किताबाल वलदे मुंतज़िर, आप भी कोशिश करो ना। दो के लिए मुसन्ना है ना, मुसन्ना है। ज़ालिका और हाज़ा और वगैरह क्या कह रहे हो? हाँ ये बताइए, ये जो है ये मरफू है या क्या है? मरफू है ना, तो हाज़ाइनी क्यों आप इसको मजरूर कर रहे हैं? ये सब के ये इसके मुताबिक लगे ना इसमें इशारा। हाँ, किताबाल वलदे, वलदू नहीं रहेगा अब। हाज़ाने, किताबा आल वलदो, हाज़ाने, किताबाल वलदो, हाज़ाने जदीदुन। जदीदुन ठीक है मुंतज़िर। हाँ जैसे ये है ना मुसन्ना, खबर भी मुसन्ना आएगी। जदीदाने, हर तरफ जहन रखना चाहिए। जहन जो है आपका वो रहना चाहिए हर तरफ। हर कुछ पूछना हो तो पूछिए, शाबाश। कोई शक हो बता दीजिए। और यहाँ आपको एक गलती हो गई, और वो ये है कि ये जो दोनों किताबें हैं ये असल में सिफत मौसूफ नहीं है, ये असल में मुरकब इजाफी है। किताबा आल वाला दे, किताबा लड़के की किताबें, दोनों लड़के की दोनों किताबें की है ना यहाँ, इसका मतलब है ये मुज़ाफ़ इलैह। तो अगर मुज़ाफ़ा है किताबा, किताबा रफ़ा है तो वलदे इसलिए जार आ जाएगा। किताबाल वलदे हाज़ाने जदीदाने। गलती समझ गए? समझ गए सजाद? कि एकदम से पता चलना चाहिए ये मुज़ाफ़ इलैह मुरकबी इजाफ़ी है, ये सिफत मौसूफ नहीं है। सिफत इनकी ये नहीं है, नहीं, ये खबर है, ये सिफत नहीं है, ये खबर है। खबर ये सिफत होती है मुरकब नाक़िस में। ये जुमला है, ये मुरकब ना, जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया है। ठीक है। अच्छा चलिए एक और जुमला। इन दोनों लड़कों की गाड़ी नई है। इन दोनों लड़कों, शाबाश, साथ साथ में आप करते जाइए। गाड़ी नई है। गाड़ी और दोनों लड़के। शाबाश। सयारा तो ठीक, मैं लिखता हूँ, कोई परवाह नहीं। जो हुक्म सरकार आपने कहा और मैंने लिखूँ, ये कैसे हो सकता है? सयारतु, सयारतु यहाँ पे तशदीद हमेशा सही बोलना चाहिए। सयारतु, शाबाश।
سیارت حاضین شاباش حاضین اب آئے گا دونوں حاضین ٹھیک ہے منتظر آپ کوئی کوشش نہیں کر رہے سیارت حاضین ٹھیک ہے ولدین بہت اچھے لیکن والدین خالی نہیں رہے گا حاضین کی وجہ سے اسم اشارے کی وجہ سے والدین بھی معرب لام ہو جائے گا حاضین الولدین سمجھ گئے کیوں سمجھ گئے یا نہیں حاضین جو ہی اسم اشارہ لگ گیا کسی چیز کی طرف وہ معرفہ بن جاتا ہے پھر وہ نکرہ نہیں رہتا جب معرفہ بن جاتا ہے تو آل لگنا چاہیے سیارت حاضین الولدین جدیدت بہت اچھے کیچ پہ ان سے پیار جب آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے تو مطمئن ہو جاؤں گا کہ اب آپ عربی پہ عبور حاصل کرنے لگے اچھا اب جتنے سارے ہم نے پڑھے نا اب تک مرکب ایک ایک مثال ٹیسٹ کرنے کے لیے بیت اللہ کیا مرکب ہے بیت اللہ شاباش مرکب اضافی سمپل ہے نا مرکب اضافی سمپل بیت ہو بیت ہو شاباش مرکب اضافی ہاں لیکن کیسا مرکب اضافی میں مضاف تو ہے بیت مرکب اضافی ہے لیکن یہ والا مرکب اضافی نہیں ہے مرکب اضافی یہ بھی ہے لیکن پہلے والا نہیں ہے یہ دوسری قسم کا ہے اس میں کیا ہے مضاف ہے بیت مضاف اور ضمیر ضمیر کون سی نام بھول گئے اگر ہم کہیں گے وہ آستانے کی سیڑھیوں کے نیچے وہ جو لڑکا لمبا لمبا رہتا ہے یہاں آتا ہے تو وہ آئے گا ہمیں کیا کہنا چاہیے ہمیں کہنا چاہیے سجاد آئے گا تو اس لیے یہ بتائیے یہ کون سی ہے کیا کون سی ضمیر ہے میں نے کہا تھا ضمیر دو طرح کی ہیں ضمیر منفصل اور ضمیر متصل متصل یہاں سے میں بتاؤں تب بولو گے یہ کیا فائدہ ہے اچھا پھر بابو بیت اللہ بتائیے بابو بیت اللہ دوہری اضافت بہت اچھے دوہری اضافت بابو اگلا بابو بیت ہی شاباش بابو بیت ہی ہاں جی دوہری اضافت ہے مگر یہ ضمیر ہاں بالکل صحیح دوہری اضافت مع ضمیر متصل بہت اچھے اگلا بابو بیت ہی بیت ہی آل ازرق شاباش باپو بیت ہی الازرق یہ کھڑی زیر جو ہے جب یہ آگے ملنی ہو تو یہ سیدھی ہو جاتی ہے بابو بیت ہی الازرق بتائیے یہ کیا ہے شاباش 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 ازرق کس کو نیلا ازرق نیلا نیلا دروازہ یہ صفت باب
نہیں یہ بتائیں نا کون سی مرکب ہے یہ کون نہیں کہے گا یہ صفت ہے. کل جو بچہ جنم لے گا وہ بھی یہی کہے گا. مرکبی اضافی ڈبل مع صفت. اچھا آخری بابو بیتہل ازرق ھذا. بابو بیتہل ازرق ھذا. اس کے گھر کا نیلا دروازہ. اس کے گھر کا یہ نیلا دروازہ. اس کے گھر کا یہ نیلا دروازہ. شاباش. شاباش بامری ما دوہری اضافت مع صفت و اسم اشارہ. بہت اچھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا.